آج ہم ایسے انسان کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کی کائنات کے بارے میں دی جانے والی تمام تھیوریز ہمیشہ صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ وہ انسان جو اپنی تعلیم میں بہت کمزور تھا، جو جوانی میں ہی ایک بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا، جس کے بعد وہ آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے بات کرتا تھا۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں ایکسٹرا آرڈنری سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں۔ اسٹیفن ہاکنگ was one of the most brilliant minds of our time, known for his groundbreaking work in theoretical physics and his insights into the nature of the universe. But in addition to his scientific work, Hawking was also known for his public statements on a wide range of topics, including the future of humanity and the need to explore beyond Earth. اسٹیفن ہاکنگ کی تحقیق کا سب سے اہم کام اس کائنات میں انسانیت کی رہنے کی جگہ تلاش کرنا تھا، اور اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے اسٹیفن ہاکنگ نے پیشن گوئی کی کہ بہت جلد زمین پر کچھ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے انسان کا یہاں بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ انسانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 1000 سال یا 10,000 سال کا وقت ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ زمین کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جو ہیبیٹیبل ہو۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند ایسے حقائق بتائے جو آنے والے وقت میں زمین کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، جس میں نمبر 1 پہ ہے AI، the artificial intelligence۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق ایک اور اہم مسئلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں کئی دفعہ اپنی رائے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ AI کو اتنا ایڈوانسڈ بنانا اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا تھا کہ اگر AI اتنا ترقی کر جائے کہ وہ ہماری سمجھ سے باہر ہو جائے تو اس وقت اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے ایسٹیرائڈ۔ ہم اس امر سے دوچار ہو چکے ہیں کہ ڈائناسور کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا تھا۔ ڈائناسور اتنے بڑے اور سخت ترین جسامت والے طاقتور جانور تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ میں پوری زمین پہ پائے جانے والے ڈائناسورز اپنے انجام کو پہنچ گئے، جس کی وجہ کیٹاسٹروفک پیریڈ تھا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ چیز جو ڈائناسورز کی تباہی کی وجہ بنی، کیا وہ فیوچر میں ریپیٹ نہیں ہو سکتی؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہم ایسٹیرائڈ کو زمین پہ گرنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم وولکینک ایرپشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نمبر 3 پہ آتا ہے کلائمیٹ۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پریڈکشن کی کہ جس شرح سے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، سردیوں کا دورانیہ کم اور گرمیوں کا دورانیہ بڑھ رہا ہے، کچھ صدیوں کے بعد زمین رہنے کے قابل نہیں رہے گی، جس کی وجہ صرف اور صرف انسان خود ہوگا۔ ہمارا واحد مسکن زمین ہے جو کہ دن بدن تباہی کی راہ پہ گامزن ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس پلانٹ کو چھوڑ کر کسی دوسرے پلانٹ کو مسکن بنایا جائے۔ اس پہ بڑے زاویے پہ ناسا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیز کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا ہے کہ انسان کا مسکن زمین کے بعد اسپیس میں کہیں ہے۔ یہاں ہاکنگ کے خیالات انٹرپرنور ایلون مسک کے خیالات سے ملتے جلتے تھے، جو دوسرا سائنس سپر سٹار ہے جن کا سوچنا بہت زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ 2013 میں مسک نے ایک کانفرنس میں کہا، یا تو ہم زمین کو دوسرے پلانٹوں پر پھیلاتے ہیں یا پھر ہماری جان خطرے میں ہے۔ As Stephen Hawking reminded us, it is an important topic for discussion and consideration as we look towards the future. ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Thanks for watching.